پرویز مشرف کا شمار پاکستان کے مقبول ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی کئی واقعات مشہور ہوئی، جن میں 1999 کو نواز شریف کی حکومت معزول کر کے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ سر فہرست ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ پرویز مشرف نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول کراچی میں حاصل کرنے کے بعد فورمن کرسچن کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ انہوں نے 1961 میں، جب اس کی عمر صرف 18 سال تھی، انہوں نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شامل ہوئی۔ وہاں سے فوجی تربیت حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ کوئٹہ اور نیشنل ڈیفنس کالج راولپنڈی میں بھی زیر تعلیم رہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ جو جنگیں لڑی تھی، یعنی 1965 اور 1971 کی جنگیں، پرویز مشرف نے دونوں جنگوں میں حصہ لیا اور کئی فوجی اعزازات بھی حاصل کیے۔ پرویز مشرف ترقی کرتے کرتے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اس کی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ 12 اکتوبر 1999 کو پیش آیا، جب 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو معطل کر کے ISI کی سربراہ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف مقرر کرنا چاہا، تو اس وقت جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر سری لنکا میں سرکاری دورے پر گئے ہوئے تھے اور وہ ملک واپس آنے کے لیے ایک کمرشل طیارے پر سوار تھے۔ تب فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کی برطرفی کو مسترد کر دیا اور جنرل پرویز مشرف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی منتخب جمہوری حکومت کو معزول کر دیا اور ان کے خلاف ایک کیس تیار کر دیا۔ انہوں نے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا اور بعد ازاں دوسرے ممالک کی مداخلت پر انہوں نے نواز شریف کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف کئی سال تک سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور 3 سالوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا۔ 9 ستمبر 2001 میں امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد 13 ستمبر 2001 کو پاکستان میں امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین کے ذریعے پرویز مشرف کے سامنے واشنگٹن نے 7 مطالبات رکھے، جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیے اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران پرویز مشرف نے امریکی ہدایات پر 689 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 369 افراد بشمول خواتین کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنی یادداشت پر مبنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان افراد کے عوض امریکہ سے کئی ملین ڈالرز کا انعام وصول کیا۔ یہ جملہ انہوں نے بعد ازاں اردو ترجمے سے حذف کر دیا۔ 20 مئی 2000 میں عدالت عظمیٰ پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2002 تک انتخابات کروائے۔ اپنے اقتدار کو تول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے انہوں نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس کے مطابق 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ البتہ اس ریفرنڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا اور اس کا بائیکاٹ کیا۔ اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی کی اکثر سیٹیں جیت لی۔ یہ جماعت اور جنرل پرویز مشرف ایک دوسرے کے زبردست حامی تھے۔ دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ دسمبر 2004 تک وردی اتار دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اپنے حامی اکثریت سے قومی اسمبلی میں 17ویں ترمیم منظور کروا لی، جس کی روح سے انہیں باوردی پاکستان کے صدر ہونے کا قانونی جواز مل گیا۔ 10 ستمبر 2007 کو جلا وطن مسلم لیگ رہنما سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سعودی عرب سے واپس پاکستان آئے، لیکن مشرف حکومت نے ان کو کافی دیر تک جہاز میں روکے رکھا اور مبینہ طور پر
اسے ایک دفعہ پھر جلاوطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا۔ پاکستان کے سیاسی قائدین نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ یورپی یونین نے بھی نواز شریف کے حق میں بیان دیا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے رئیس عسکریہ کی حیثیت سے دوسرا فوجی تخت انجام دیا، جس کا مقصد اعلیٰ عدالت کے ریاستی ادارے کی آزادی کو ختم کرنا تھا۔ 9 سال بعد مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہو گئے۔ 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، جو عوامی اور سیاسی حلقوں میں متنازع ہے۔ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ان کی جگہ آئین کے تحت سینٹ کے چیئرمین میاں محمد سمرو نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا۔ پارلیمنٹ کو 1 مہینے کے اندر نئے صدر کا انتخاب کرنا تھا۔ 2008 کے عام انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں ہلاکت کے بعد آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کا چیئرمین بن گیا۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور آصف علی زرداری نے نئے صدر کا حلف اٹھایا۔ صدارت سے ہٹنے کی کچھ دیر بعد مشرف برطانیہ جا کر مقیم ہو گیا۔ پرویز مشرف پر دوبارہ بننے والے جمہوری حکومت میں کئی کیسز بنائے گئے۔ 2011 میں زرداری حکومت نے بے نظیر قتل مقدمے کی تفتیش کی خاطر مشرف کو پاکستان واپس بھیجنے کا برطانیہ سے مطالبہ کیا، جو برطانیہ نے رد کر دیا۔ اکتوبر 2010 میں پرویز مشرف نے دوبارہ سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی ایک پارٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا۔ پرویز مشرف پر ملک سے غداری اور ججز نظر بندی سمیت کئی مقدمات درج کیے گئے تھے، لہٰذا جب وہ سیاست کا عملی آغاز کرنے پاکستان آ گئے تو ان کو ان کیسز میں جکڑ لیا گیا۔ آخر کار ناساز طبیعت کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ملک سے باہر یعنی دبئی چلے گئے۔ پرویز مشرف کے دور میں چند متنازع اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے عوام میں پرویز مشرف کی مقبولیت بہت کم ہو گئی، جیسے کہ مخلوط میراتھن ریس جس میں مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ دوڑ سکتے تھے، حدودی آرڈیننس میں ترامیم، جامعہ حفصہ اور لال مسجد پر فوجی آپریشن، قومی مفاہمتی آرڈیننس المعروف NRO، بلوچستان آپریشن جس میں اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بے توقیری اور طویل نظر بندی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اغوا اور امریکہ کو حوالگی، اسرائیل سے درِ پردہ روابط۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف کے دور میں کچھ اچھے کام بھی کیے گئے، مثلاً اس کے دور میں قومی ادارے مضبوط ہوئی، ریلوے اور PIA کافی لمبے عرصے تک پہلی بار خسارے سے نکل آئے اور اسٹیل مل نے پہلی بار اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ منافع دینا شروع کیا۔ مہنگائی کافی حد تک کنٹرول میں رہی، ڈالر کو 60 روپے پر روک لیا گیا تھا۔ پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی بار IMF کے چنگل سے نکل آیا تھا۔